ہلو اب جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ جی جی الحمد للہ. فارغ ہیں اب؟ ہاں جی بولیے. جی آپ پہچان تو گئے ہوں گے مجھے. ہاں جی پہچان. جی تو میں نے سوچا کہ آپ سے تھوڑی گفتگو کر لی جائے. جی بالکل. کہاں کے رہنے والے ہیں ویسے جاز بھائی؟ میں بیسکلی سورت گجرات. اچھا اچھا. اور کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے ویب سائٹ ڈیزائننگ کیا ہوا. ویب سائٹ ڈیزائننگ؟ ہاں جی. ارے بھائی پی ایچ پی تو آپ کو بہت اچھی آتی ہوگی. پی ایچ پی ایس کیو ایل. ہاں جی. ایک ویب سائٹ ہمارے لیے بھی ڈیزائن کر دیجیے. ہاں انشاءاللہ. تھوڑی تیز تھوڑا قریب آ جائیے. مائک کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے. جی ابھی آ رہی ہے. جی جی. تو کیا لیتے ہیں آپ ایک ویب سائٹ ڈیزائننگ کا؟ وہ تو آپ کے پروجیکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کس ٹائپ کا چاہیے. جیسے فرض کریے کہ ہم نے ڈومین نیم پرچیز کر لیا ہے ہاں اور ہم کو سرور اسپیس لینا ہے اور وہ بھی ایسا ہو جو 24/7 ہو, اچھی بینڈ وڈتھ ملے. اوکے. تو جیسے مان لیجیے 5 GB کا ہم نے لے لیا اسپیس میرے لیے سفیشینٹ ہے. ہم کو اس پہ بکس کے اسکین ڈالنا ہے اور ٹیکسٹ ڈالنا ہے. تو میرے خیال سے 5 GB بہت ہے. ہاں اس پر تو ہی نا ہے نا. تو اس حساب سے آپ ایک ویب سائٹ بلاگ بنانے کا ایک پیج تیار کرنے کا کیا لیں گے؟ آپ کی تھیم ریڈی ہے یا تھیم بنانی پڑے گی؟ تھیم آپ ہی کو بنانی ہے. ٹھیک ہے میں بات کر لیتا ہوں. ورڈ پریس سے بنائیں گے اور کہیں سے؟ ورڈ پیڈ سے ہی بنا لیں گے. پھر بھی ایک عموماً کیا ایکسپینس آئے گا؟ زیادہ نہیں آئے گا, 15-20 ہزار تک میں ہو جائے گا. 15-20 ہزار میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. میں آپ کو جلد, اصل میں وہ ویب سائٹ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں اس کو بہت جلد انشاءاللہ لانچ کروں گا. تو جتنے بھی یہ ابھی ان ککر متے کی طرح مشروم کی طرح نئے نئے فرقے اگ رہے ہیں, تو ان کے لیے جو پیسٹیسائڈ ڈالی جائے گی, پیسٹیسائڈ, تو وہ بہترین علاج کے لیے ان کا, تاکہ ان کا علاج اچھا ہوتا رہے اور پھر جب وہ گرو ہو جائیں تو ان کو ہارویسٹ کرا جا سکے اچھے سے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کا میں نے دیکھا ہے ویڈیوز وغیرہ, جی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کتنی باتیں ایسی ہے جو دین سے ہٹ کر بھی کرتے ہو. جیسے مان لو کہ آپ اگر ابھی یہ پلیٹ فارم لے کر بیٹھے ہو, ہاں, تو آپ کا موٹیو, آپ کا ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے؟ آپ مطلب کیا ایم لے کر بیٹھے ہو؟ جی ہمارا ایم یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑی سی کم علم رکھتے ہیں ان کے سامنے ہم, کوشش میری یہ رہتی ہے کہ اتنی ایزیلی ہم ڈیوینٹ ٹیکسٹ کو ان کے سامنے ایکسپوز کریں ود آل آف دا پروفس اینڈ کانکریٹ ایویڈینسز, کہ وہ اچھی طرح سے اس چیز کو سمجھ جائیں اور بہت اچھی طرح سے گراسپ کر سکیں اس کو. اتنی لیمن کی لینگویج ہونی چاہیے. رائٹ. ٹھیک ہے. تو مطلب آپ ان دا سینس آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا لوگوں کی؟ اصلاح آبویس سی بات. جی. تو آپ اصلاح تو قرآن اور حدیث سے ہی کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. لیکن آپ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں نا؟ الحمدللہ. جی. تو میرا ایکچولی یہ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ بریلوی مسلک تو کافی دور ہے قرآن اور حدیث سے. اچھا. جی. جیسے ہاں, جیسے کہ علم غیب آپ ایک طرف کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے, اور ان کے علاوہ آپ کسی کے لیے مانتے ہو پھر؟ جی مانتے ہیں. کن کے لیے مانتے ہو آپ؟ اولیاء کے لیے بھی مانتے ہیں. جی اولیاء کے لیے بھی. تو لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اللہ تو چن لیتا ہے اس کے چنندہ بندوں میں سے. جی. اور اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کے علاوہ کسی کو غیب کا علم دے. جی. تو یہ تو پھر آپ کا جو دعویٰ ہے وہ باطل ہو گیا. اللہ نے تو منع فرما دیا کہ پیغمبر کے علاوہ کسی کو غیب مطلب علم نہیں ملتا ہے, علم غیب. اور دوسری چیز پھر یہ سوال تھا کہ جیسے ابھی آپ کہتے ہو کہ دیوبندی ہے, شیعہ ہے, اہل حدیث ہے, یہ سارے لوگ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے, اور مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ صرف آپ کا ہی عقیدہ درست ہے. جی. جی. تو وہ چیز آپ کو پھر وہ بھی قرآن اور حدیث سے ہی ثابت کرنی پڑے گی کہ آپ کا عقیدہ درست ہے. جی. اور اگر آپ کا عقیدہ بالکل قرآن اور حدیث والا ہے اور آپ پوری طریقے سے اسلام پر ہو, تو پھر آپ کے مسلک میں ایک بھی غلطی نہیں ملنی چاہیے. بے شک.
کیونکہ اسلام میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. نہیں ہے. صحیح بات ہے. یہ جی حق ہے, قرآن حق ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی گئی ہر باتیں حق ہے, تو اس میں کہیں بھی کوئی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے غلطی کی, یا ہمارے عمل میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو غلطی پر ہو. اچھا, جی مطلب انسان اگر ہم غلطی کا ایک دوسرا نام خطا بھی ہے, غلطی خطا کا ایک تو دوسرا مطلب نام خطا بھی دیکھیے، ہے, تو خطا ہر ہے پر میں انسان اس خطا سے کی پاک بات ہونا نہیں چاہیے. نہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہی تو آپ نے کہا کہ اس میں پھر ایک بھی غلطی نہیں ملنی چاہیے, تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ انسان تو خطاؤں سے پاک نہیں ہو سکتا, یہ تو انبیاء کی ذات ہے اور فرشتوں کی ذات ہے جو خطاؤں سے پاک ہے, معصومین میں سے ہیں یہ. نہیں, میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں. میرا کہنے کا یہ مطلب ہے, غلطی کا یہ مطلب ہے کہ دین سے جڑا دی ہو کوئی بات, جی کسی چیز کو دین سے ایسے ریلیٹ کیا اور ہو خود غلطی پر, اور نہ کرنے والے کو غلطی پر بتائے, تو پھر یہ خطا نہیں ہے کہلاتی ہے, دیکھیے پھر گناہ ہو جاتا ہے. میں ایک ایک کر کے آپ کے سارے اشکال کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جی انشاءاللہ. پہلی چیز آپ نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا, جی, اور ان کے علاوہ, حضور کے علاوہ کسی کو علم غیب کیسے ہو سکتا ہے؟ کریکٹ. جی جی جی. دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کو علم غیب عطا کیا, جی ویسے لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سے یہ فرمایا کہ اب تم کسی اور کو یہ علم عطا نہیں کر سکتے؟ اے میرے حبیب, دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ جن میں فرماتا ہے, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا کیا. جی. اب نبی کریم جس کو چاہیں اس کو علم غیب عطا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے, اب اس میں یہ بولوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے جس کو اس کو علم غیب عطا کر سکتے ہیں, اور کیا بھی ہے انہوں نے. جی. جیسے صحابہ اکرام کو جو باتیں انہوں نے بتائی ہے, قیامت کی نشانیاں بتائی ہے, جنت جہنم کی نشانیاں بتائی ہے, یہ سب غیب کا علم تھا. جی. تو یہ ساری جو باتیں انہوں نے بتائی ہے, یہ اسی میں آ جاتا ہے کہ انہوں نے غیب کا علم بتایا ہے صحابہ کو اور اہل بیت کو. جی. تو لیکن یہ جو بتانا ہے, یہ اس طریقے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے تھے, لیکن اللہ نے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا, اس طریقے سے تو عطا نہیں کر سکتے تھے. کس طرح سے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو ایک ایک بات بتائی ہے یا دکھائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے میرے حبیب, آپ کو جس چیز کا علم نہیں تھا ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ما کان وما یکون, جو ہو چکا اور جو ہوگا حضور جانتے ہیں. آپ نے جو پہلے جو آیت کا ترجمہ کیا اس میں سب کا لفظ ہے. جی, آپ نے آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا. ہاں, مطلب سب کا لفظ نہیں ہے اس میں. جو کچھ میں سب آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جو کچھ میں سب آتا بھی ہے اور نہیں بھی آتا. اچھا, جیسے ابھی میں کسی سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور ہم دونوں کی بیچ کی بات جو کسی تیسرے بندے کی غیبت تھی, جی, وہ کوئی جا کر اس کو بتا دیتا ہے, جی, تو وہ اس کو یہ بول سکتا ہے کہ تجھے جو نہیں پتا تھا وہ میں نے تجھے بتا دیا. مطلب سمجھے نہیں, پھر سے سمجھائیے. مطلب ابھی میں کسی بندے کے بارے میں بات کر رہا تھا میرے دوست سے, ٹھیک ہے, اب اس بندے کو جا کر کوئی چوتھا بندہ یہ بات بتا دیتا ہے کہ تیرے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھی جو تجھے نہیں پتا تھا, وہ میں نے تجھے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک نارمل ہماری بات میں ایک ایگزامپل آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. تو اگر اس میں بھی وہی چیز استعمال ہوئی کہ جو ان کو نہیں پتا تھا وہ بتا دیا کسی نے, تو ویسے ہی جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی. اب اس میں ساری بھی ہو سکتی ہے یا وہ بھی ہو سکتی ہے جو اللہ نے چاہا. جی, صحیح ہے. اللہ نے اگر یہ فرمایا کہ اے میرے حبیب, آپ کو جس چیز کا علم نہیں تھا ہم نے عطا کر دیا, آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا, جو کچھ نہیں جانتے تھے. مطلب اب پورا جیسے ترجمہ ہے ویسے ترجمہ کیجیے آپ ایک بار. دیکھیے, ابھی ہمارے سامنے قرآن کریم تو نہیں کھلا ہوا ہے, لیکن مفہوم تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں, ہم بھی سمجھ رہے ہیں. مفہوم کیونکہ وہی پرابلم ہو رہی ہے, مفہوم آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں, میں کچھ اور سمجھ رہا ہوں.
اچھا کیا دیکھیے حضور سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ نبی کو جو کچھ نہیں پتا تھا ہم نے سکھا دیا. اب یہاں مسئلہ یہ ہے آرگیومنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے یا ڈسکشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ابھی یہ بات کو مان لیتے ہیں. اچھا کہ آپ کا جو موقف ہے اس پر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. جی ہلو. ہاں جی جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے آپ جو ہیں وہ علم غیب کے تعلق سے جو آپ بات کر رہے ہیں جی تو آپ لفظ علم سے بھی واقف ہوں گے اور لفظ غیب سے بھی واقف ہوں گے. جی تو لفظ علم کو سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا مراد لیتے ہیں؟ علم سے میں یہ مراد لیتا ہوں نالج. نہیں نالج تو اس کا ٹرانسلیشن ہو گیا دوسری لینگویج میں. ہاں ڈیفائن کریے علم کو. مطلب جو اب اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے کہ جو انفارمیشن انسان کو چاہیے, یعنی کہ جو کہتے کہ انفارمیشن مینس جانکاری, علم مینس نالج. دیز آر جسٹ ٹرانسلیشن انٹو انگلش لینگویج. بٹ آئی ایم آسکنگ یو دیٹ ڈیفینیشن, تعریف آف لفظ علم, نالج. ڈیفائن کریے لفظ نالج کو. ڈیفینیشن تو میں آپ کو کیسے, مطلب آپ ہی بتا دیجیے. نہیں پتا آپ کو؟ نہیں پتا تو ہے لیکن میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں کہ میں اب نالج کو کیسے سمجھاؤں. تو اب بیسک نالج ہے, کسی کو بھی پتا ہے کہ نالج کیا ہوتا ہے. اچھا آپ کو پتا نہیں ہے کہ علم آپ سمجھا نہیں پا رہے ہیں, میں لیکن سمجھا نہیں پا رہا ہوں. اعتراض رسول اللہ اور ولیوں کے علم پہ. نہیں میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر کوئی اعتراض ہی نہیں کیا. ولیوں کے علم پہ؟ ہاں ولیوں کے علم پہ اعتراض ہے مجھے. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے دلوں کے حال بھی جانتے تھے. حضرت امام ابو فراز ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفى 597 ہجری. حضرت امام موسیٰ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفى 183 ہجری کا ایک واقعہ لکھتے ہیں. حضرت شقیق بن ابراہیم البلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ایک دفعہ حج کے لیے بلخ سے ایک قافلے کے ساتھ نکلا اور ہمارے قافلہ جب مقام قدسیہ پر رکا تو میں نے وہاں لوگوں میں ایک ایسا نوجوان دیکھا جس نے صوف کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے پیر میں جوتی تھی, اور وہ لوگوں سے الگ ہو کر بیٹھ گیا, اور وہ بہت زیادہ خوبصورت شخص تھا. اور میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا, سوچا کہ یہ شخص صوفیہ میں سے ہے اور یہ الگ ہو کر لوگوں سے اس لیے بیٹھ گیا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کو اللہ کا ولی سمجھ کر اس کا بوجھ بھی اٹھا لیں. پھر جب میں نے اس نوجوان کے پاس گیا تو وہ نوجوان مجھے دیکھ کر فرمانے لگا, اے شقیق بہت زیادہ گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں. پھر انہوں نے مجھے چھوڑا اور چلے گئے. حضرت شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں یہ تو بہت بڑا امر ہے, اس شخص نے وہ بات کی ہے اور جان لی جو میرے دل کے اندر تھی. حضرت شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر اسی سفر حج کے دوران وثیقہ کے مقام پر میں نے انہی نوجوان شخص کو دیکھا, وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا, سوچا کہ میں ان سے معافی مانگوں جو میں نے ان کے بارے میں اپنے دل میں بدگمانی سوچی. تب یہ ان کی طرح جب بڑھے تو انہوں نے وہ بات بھی میرے دل کی جان لی. حضرت شقیق کہتے ہیں کہ وہ نوجوان شخص کوئی اور نہیں بلکہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. صفات الصفا دار الحدیث قاہرہ ایجپٹ جلد 1 صفحہ نمبر 400 پیج. اچھا اب معاملہ یہ اٹھتا ہے کہ اگر علم غیب ہو, اس کے بارے میں کوئی کچھ رسول اللہ کو اللہ نے علم دیا, اللہ نے اور بھی کشف کے ذریعے الہام کے ذریعے کسی کو اللہ نے غیب کی خبر دی ہے نا. اب معاملہ یہ اٹھتا ہے یہاں پر کہ آپ انجینئر مرزا صاحب کے فالوور ہیں, رائٹ؟ نہیں میں فالوور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور آپ سننا پسند کرتے ہیں انجینئر صاحب؟ ہاں کیونکہ وہ حدیث اور قرآن سے باتیں کرتے ہیں. حدیث اور قرآن سے بات. امپریس ہیں آپ ان سے؟ ہاں جی امپریس ہیں. ان کی کوئی بات غلط لگی کبھی آپ کو؟ ہاں لگی ہے, کافی دفعہ مجھے لگی ہے, 2-3 جیسے لگی. جیسے ابھی ایک بات کی, انہوں نے ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. جی. تو
انہوں نے کہا کہ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، یہ پاپا جانی نے فرمایا. پاپا جانی ان دا سینس وہ مولانا الیاس قادری دعوت اسلامی. جی 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 جی. تو انہوں نے یہ بات کہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا. تو اس کے بعد میں نے تھوڑا ڈھونڈا، لیکن مجھے ان کا اس بات سے رجوع نہیں ملا، کیونکہ وہ حدیث تو مجھے ملی ہے. جی جی. تو اب پتہ نہیں، اللہ عالم انہوں نے مطلب کر دیا ہے رجوع یا نہیں کیا ہے، وہ جو بھی ہے وہ اب میں نہیں جانتا. بٹ مجھے وہ بات غلط لگی تھی، اور اس کے علاوہ پھر اور بھی ایک دو باتیں تھیں، پر اس کا پھر انہوں نے رجوع کر لیا تھا اس بات سے. اچھا، ایک بات پہ آپ ایک صاحب سے ڈسکشن کر رہے تھے اور آپ اس میں دفاع کر رہے تھے انجینئر صاحب کا. وہ بات یہ تھی کہ انجینئر صاحب نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو منی خدا بنا دے گا. ہاں جی. تو اس کے تعلق سے آپ کا کیا موقف ہے؟ جی میرا یہ موقف ہے کہ پہلے تو اس کا پورا ڈسکشن سننا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. سنیں گے آپ؟ ہم سنائیں؟ ہاں میں نے سنا ہوا ہے ویسے. جی جی میں نے بھی سنا ہے. آپ کہیے تو میں یوٹیوب پہ چلا دیتا ہوں، آپ سن لیجیے. سنیں گے؟ نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر وہی ہے تو آپ جی جی بتا لینا تو صحیح ہے. جی. مطلب انجینئر نے یہ کہا تھا کہ جب جنتی جنت میں جائے گے تو اللہ ان کو ایک صفات عطا کرے گا جو اللہ کی ہی ہے فی الحال. جی ٹھیک ہے. جیسے کہ مطلب کن فیکون والی صفات، یعنی اللہ جو چیز چاہتا ہے وہ ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جنت میں جب جنتی بھی کہے گا یہ چیز اس کے پاس موجود ہو یا فلاں چیز اس کو مل جائے تو وہ اس کو مل جائے گی. اللہ کی طرف سے عطا ہی ہوگی لیکن اس کو مل جائے گی. تو یہ صفات مطلب اللہ ایک تحفہ دے گا اپنے جنتیوں کو. جی. تو اس کے بیسس پہ اس نے کہا تھا کہ مطلب یہ جو صفات ہے یہ اللہ کی ہے، اور پھر جنتیوں کے لیے یہ بھی ایک چیز ہے کہ ان کو کبھی موت نہیں آئے گی. تو یعنی پھر خالق اور مخلوق کا فرق تو رہے گا، اور تعریف کے لائق عبادت کے لائق تو وہی ہے خدا. لیکن ہم کو یہ صفات ملے گی جس کے بیسس پر اس میں مطلب یہ بات کہی کہ خدا جیسا ہم کو وہ مل جائے گا. جی. تو آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ویسے رب کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہم اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں، لیکن کئی جگہ پہ رب استعمال اللہ نے اور قرآن شریف میں ہی اللہ کی مخلوق کے لیے بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی جو خدا کا اس نے جو لفظ استعمال کیا ہے تو وہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ اس نے اس وے میں نہیں کیا ہے. کس وے میں کیا ہے؟ اس نے اس وے میں کیا ہے کہ ہم رہیں گے تو وہی جو اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی مطلب ایسا وہ جو سپیریئر ہے جو اللہ ہے وہ تو اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. ہم کو لیکن یہ چیزیں ملے گی جو اللہ نے خاص ہم ہی کو دی ہوگی. اچھا. اچھا، جو مشرکین مکہ تھے تو یہ بھی بہت سارے ایسے تھے جو اللہ کو مانتے تھے. مشرکین مکہ جی. لیکن یہ اللہ کی ذات میں شریک بھی کرتے تھے. یہ کہتے تھے یہ بت میرا چھوٹا خدا ہے، یہ اس سے بڑا خدا ہے، یہ اس سے بڑا خدا ہے، اور یہ ہم کو اپنے سب سے بڑے خدا تک پہنچانے کا ذریعہ وسیلہ ہے. ہاں وہ لوگ وسیلہ کہتے تھے، ہے نا. تو منی خدا کا تصور تو مشرکین مکہ میں بھی تھا. نہیں وہ منی خدا الگ ہے نا، وہ دنیا کے لیے انہوں نے ایک وسیلہ بنا لیا تھا. جیسے ابھی ان کے ایگزامپل میں ہم اگر دیکھیں گے تو ایک پھر وہ کوشچن تو آپ کے اوپر ہی اٹھتا ہے کہ آپ نے ہی وسیلہ بنا رکھا ہے اولیاء اللہ کو. دیکھیے ہمارا تو اگر ہم نے وسیلہ بنایا تو تصور ہی ختم ہو گیا کہ ہم کسی اور خدا کے بھی قائل ہیں. الحمدللہ، کیونکہ وسیلے کا مطلب ہی ہوتا ہے انٹرسیشن کرنا. تو مشرکین عرب کا بھی تو سیم ہی تھا نا، وہ لوگ بھی تو وسیلہ ہی تصور کرتے تھے اور خدا مانتے تھے. نہیں، اللہ کے علاوہ بھی خدا مانتے تھے. لات، منات، عزا، حبل، صنم، یہ سب خدا تھے. خدا تھے پر وہ ڈیمی گاڈ تھے. وہ منی خدا جو آپ بول رہے ہو نا، ہاں وہ تھے چھوٹے خدا مانتے تھے نا. منی خدا منی خدا مانتے تھے نا. مطلب کہتے تھے کہ اللہ نے ان کو یہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں. یس، یعنی کہ یہ چھوٹے خدا ہیں. تو آپ بھی تو کہتے ہو نا کہ اللہ نے غوث پاک کے ہاتھ میں یہ نظام دیا. منی خدا تھوڑی نہ کہتے ہیں. نہیں لیکن اللہ کے بندے کہتے ہیں، عبد اللہ کہتے ہیں نا. نہیں، بہت فرق ہے. ڈیفینیشن میں عبادت کرنا، میں بتا رہا ہوں
پولیتھزم کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا اور یہ کہنا کہ یہ چھوٹا خدا ہے اور ہمارا بڑا خدا اللہ ہے، یہ شرک ہو گیا۔ یہ کہنا کہ یہ بندہ ہے اللہ کا اور یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے گا، یہ پولیتھزم نہیں ہوا، یہ توحید ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو ایک بات مجھے بتائیے، اگر کیا مشرکین عرب یہ مانتے تھے کہ اگر اللہ نے کوئی فیصلہ کر لیا تو ان کے منی خدا وہ چیز روک سکتے؟ ہاں مانتے تھے۔ ہاں، اچھا، جیسے کوئی ایگزامپل ہوگا آپ کے پاس؟ اب اس کے بارے میں وہی ہے نا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو دکھائیں تو پھر سمجھ میں آئے گا۔ اب ان کے خداؤں میں تو لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے۔ میرا آپ سے یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا، جی نہیں ایک منٹ، جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جی کون سے سوال کا جواب نہیں دیا؟ پہلے ہی سے سوال جو میرے جتنے بھی میں نے سوال کیے تھے آپ نے جی آپ نے علم غیب کے تعلق سے کیا تھا، میں نے جواب دے دیا۔ کیا چیز؟ آپ نے علم غیب کے تعلق سے کہہ رہا تھا کہ کیا رسول اللہ کے تعلق سے یہ کہا تھا کہ اولیاء اللہ کو علم غیب ہے یہ ثابت، تو اس میں تو وہ جواب تو آیا ہی نہیں۔ جی میں نے آپ کو اس کے لیے ایک پوری ابھی حوالہ پڑھ کے سنا دیا حضرت موسیٰ قاظم کا۔ وہ حوالہ تو، لیکن وہ تو حدیث تو ہے نہیں۔ تو کوئی بات نہیں، آپ مجھے وہ پڑھ کے بتا دیجئے جو حدیث ہو۔ حدیث میں نے آپ کو قرآن شریف کی آیت پڑھ کے بتا دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو علم غیب دیتا ہے نا؟ ہاں، اور اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی کو دیتا ہے تو نبی پہ یہ باؤنڈیشن تو نہیں لگاتا کہ ہم نبی کو منع کر دیں، نبی فلاں کو عطا نہیں کر سکتا؟ تو یہ چیز بھی تو کہیں بیان نہیں ہوئی ہے کہ نبی نے کسی کو علم غیب دیا ہے۔ اچھا، تو یہ کہاں آپ بتاتے ہیں؟ ہاں، یہ کہاں پہ بیان ہوا ہے کہ نبی نے کسی کو نہیں دیا ہے؟ نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ علم غیب دیا ہوا ہے، لیکن جس طریقے سے میں نے بتایا، میں تو بتا رہا ہوں نا، صحابہ کو بھی علم غیب ہے۔ وہ تو جو بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جیسے قیامت کی نشانی۔ ہاں، تو علم غیب تو عطا کیا نا، لیکن وہ علم غیب نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے والی جو بات ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے والی۔ ہاں، جیسے مطلب جیسے میں آپ کو 5-6 قصے پہلے سنا دیتا ہوں۔ کیا سنا دیتے ہیں؟ 5-6 آپ کے جو علم غیب کے جو قصے ہیں اولیاء اللہ کے لیے۔ قصے؟ ہاں، اچھا، میں آپ کو پہلے صحابہ کا سنا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ بتائیے گا۔ صحابہ کا علم غیب آپ سنا رہے ہو؟ ہاں جی بولیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کو علم غیب اللہ نے عطا کیا۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دست یعنی کہ لشکر کا امیر بنا کر جنگ جہاد پہ بھیجا جو سرزمین نہاون تھی۔ حضرت عمر مسجد نبوی میں ممبر پر جلوہ فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک ارشاد فرمایا، یا ساریۃ الجبل، مطلب یا ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو۔ یہ کلمات حاضرین مسجد نبوی نے سنے تو حیران ہوئے کہ مقام نہاون مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل دور ہے اور حضرت ساریہ وہاں پہ سپہ سالار ہیں، پھر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں یہاں سے کیوں کیسے پکار رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب تب ملا جب مقام نہاون سے فتح نہاون حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد آیا اور اس نے خبر دی کہ جب ہم کفاروں یا کافروں سے گھر گئے تو اچانک ندا آئی، کوئی کہہ رہا ہے یا ساریۃ الجبل، یا ساریہ پہاڑ کی جانب پیٹ کر لو۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کی آواز ہے۔ انہوں نے فوراً لشکر کو پہاڑ کی طرف پیٹ کرنے کا حکم دیا اور جو جنگ میں کفار ہم پر غالب یعنی کہ حاوی نظر آ رہے تھے، میدان کا پاسا بھی پلٹ گیا اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی اور اسلام کا پرچم لہرایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر و نگاہوں کا یہ عالم ہے کہ مدینہ شریف سے ہزاروں میل دور دیکھ سکتے ہیں، تو سوچئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا۔ اور ابن قیم نے اپنی کتاب مدارج السالکین کے صفحہ 210 پر اس کو نقل کیا ہے، اور اماموں نے بھی لکھا ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنی کتاب فضائل صحابہ صفحہ 269-70 پر، اور حضرت امام ابو بکر البیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاعتقاد والہدایہ میں صفحہ 430 پر نقل کیا ہے۔ اچھا، اور اس کی سند صحیح ہے؟ جی الحمدللہ اس کی سند صحیح ہے۔ اور یہ کس کتاب میں آپ نے کہا؟ دونوں آپ کو اسکین بھیج دوں؟
ہاں بھیج دیجیے. ٹھیک ہے, ابھی آپ دیکھیں گے؟ ہاں میں ابھی دیکھ رہا ہوں. اچھا ویٹ کریے. بھیج دیا, چیک کریے. ایک اور بھیج رہا ہوں, رکیے. جی چیک کریے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بتایا. ابھی ایک میں بتا دیتا ہوں آپ کو. جی ابھی جب ایک حدیث شاید آپ کو پتا ہوگی. جی حضرت عمر نے چلیے وہ والی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک صحابی تھے. ٹھیک ہے, تو مجھے ٹھیک سے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے, اور وہ میں باہر ہوں تو ابھی ڈھونڈ کر نکال بھی نہیں سکتا, لیکن شاید آپ کو پتا ہو تو آپ تھوڑی میری ہیلپ کر دو. تو اس میں شاید آئی تھنک حضرت خالد بن ولید تھے. تو جب جنگ کر رہے تھے کہیں پہ, تو ایک جو سامنے جو تھا کافر تھا اس وقت, تو اس کو جب مارنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. گردن پہ تلوار تھی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو پھر انہوں نے, وہ صحابی نے ان کو قتل کر دیا. اور پھر جب یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں مطلب ایسا کیا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا, وہ مطلب سچ میں ایمان نہیں لایا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اچھا معاذ, حضرت معاذ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا, کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا. یہ 3 مرتبہ فرمایا. ٹھیک ہے, تو اس سے تو مطلب یہ پتا چلا کہ ان کے پاس علم غیب نہیں تھا, ان صحابی کے پاس. اچھا, تو اس کے بعد ان جو صحابی نے ایسا کیا تو اس پہ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا, مطلب کیا تجھے پتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ صحیح ہاں, میں تو اس نے اس کی دل سے پڑھا تھا. جی, تو اس کی شرح کیا ہے؟ اس حدیث شریف کی شرح میں کیا بیان کیا ہے؟ شرح تو ابھی دیکھیے مجھے تو اتنا علم نہیں ہے آپ کے جتنا. میں بھی اس کی شرح دیکھوں گا, میں اس کی شرح دیکھوں گا, پھر آپ کو بتاؤں گا اس کے آگے کا. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پھر دیکھیے وہیں میں آتا ہوں لوٹ کے منی خدا پہ. کہ جب آپ مانتے ہیں انجینئر علی صاحب کو, اور یہ منی خدا کا جو مسئلہ تھا, تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے, اور کوڑھیوں کو بھی شفا عطا کر دیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفتیں جبکہ اللہ کی ہی ہیں, ذاتی ہیں, لیکن وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں. سن تو لیجئے, یہ اللہ کی صفتیں ذاتی ہیں. جی, اللہ نے یہ صفت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا کری. جی, کیا 1400 سال میں کسی مفسر نے, کسی محدث نے ایسا کہا کہ حضرت عیسیٰ میں یہ صفت تھی اس لیے حضرت عیسیٰ بھی منی خدا تھے؟ کس نے یہ کہا؟ کسی مفسر نے, دنیا کے کسی شخص نے ایسا کہا کہ حضرت عیسیٰ بھی منی خدا تھے؟ دیکھیے ویسا تو نہیں کہا, لیکن دعوے اس سے بڑے بڑے ہوئے. حضرت رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا. کیا دنیا میں کسی نے کہا کہ رسول اللہ بھی منی خدا ہیں؟ نہیں. تو پھر جنت میں, اچھا سب چھوڑیے, جو چیز دنیا میں شرک ہے کیا وہ جنت میں شرک ہوگی, یا جو دنیا میں شرک ہے وہ جنت میں توحید ہو جائے گی؟ جنت میں بھی شرکی ہوگی. شرک ہوگی. کیا دنیا میں منی خدا, مائکرو خدا کا تصور ہے؟
اگر نہیں ہے تو اگر لوہے نہیں محفوظ میں اگر لکھی ہوئی، ایک منٹ، بتائیے. لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی بات کوئی اگر مٹا دیتا ہے تو وہ منی خدا ہے یا کیا ہے وہ؟ اگر اللہ نے کسی کو یہ طاقت دی ہاں کہ لوہے محفوظ کو وہ بدل سکتا ہے، یہ اللہ نے اس کو طاقت عطا کری، تو بھی وہ منی خدا نہیں، وہ اللہ کا بندہ ہے. اچھا. جی. اور تو یہ بات آپ مانتے ہو کہ حضرت عبد القادر جیلانی لوہے محفوظ سے لکھی ہوئی بات بھی مٹا سکتے ہیں؟ وہ بات ہم کہیں اور جا رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. نہیں، آپ کا پوائنٹ یہ نہیں ہے. ہمارا پوائنٹ، حالانکہ ہم نے آپ سے کہا، آپ نے ہم سے پوچھا کہ اگر کوئی لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی بات کو آلٹر کر دے، امینڈ کر دے، تو کیا وہ بھی منی خدا ہوگا؟ ہم نے کہا نہیں، اگر اللہ نے کسی کو یہ طاقت دی ہے تو بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہے گا. اچھا جی، کیونکہ عطا کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ کے لیے یہ محال نہیں ہے کہ اللہ کسی کو یہ طاقت عطا کرے. اچھا، تو پھر جب آپ یہ مانتے ہو کہ اللہ کسی کو طاقت عطا نہیں کرے گا؟ نہیں، یہ نہیں مانا میں نے کہ اللہ طاقت نہیں عطا کرے گا. بے شک اللہ اس چیز پہ قادر ہے، یہ اللہ کے لیے محال نہیں ہے. اللہ کسی کو چاہے تو یہ طاقت عطا کر دے. وہ کوئی بندہ کہے کن فیکون تو وہ ہو جا، یہ بندے میں طاقت اللہ عطا کر سکتا ہے، اللہ اس پہ قادر ہے. لیکن کیا جس کو اللہ یہ طاقت دے گا وہ منی خدا ہو جائے گا؟ نہیں، لیکن اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے ہاں، جبکہ اللہ نے اس کو ایسی کوئی طاقت نہیں دی تو پھر وہ کیا کہلائے گا؟ طاقت نہیں دی وہ ثابت کرنی پڑے گی. پھر تو وہ بندہ اگر پھر بھی کہتا ہے ثابت کیا، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، ہاں، تو یہ دو چیزیں ہیں، یا تو وہ بندہ سچا ہے اور یا تو وہ بندہ جھوٹا ہے. اور جھوٹا ہے تو پھر وہ کیا کہلائے گا؟ اگر وہ شخص جھوٹا ہے تو اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا شخص گناہگار ہے. گناہگار مطلب دجال ہی کہلائے گا نا؟ بے شک. جی. تو ابھی یہ جو دعویٰ ہے وہ آپ ثابت کر سکتے ہو؟ کون سا دعویٰ؟ کہ حضرت عبد القادر جیلانی نے لوہے ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، یہ آپ ثابت کریے. معاذ اللہ رب العالمین. بتاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو پوری دنیا پیر مانتی ہے، بڑا پیر کہتی ہے، اس کو یہ شخص کہہ رہا ہے معاذ اللہ کہ اگر وہ ایسا کریں تو دجال ہوگا. معاذ اللہ رب العالمین. چلو تم ثابت کرو، پہلے تو یہ ثابت کرو کہ منی خدا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بنا دے گا. منی خدا یہ ہمیں 1400 سال کے اتہاس. ایک منٹ نہیں، اب میری بات سنو. ابھی تک ہم بہت ابھی تک ہم بہت ابھی تک ہم تم سے بہت قاعدے سے پیش آ رہے تھے. تم نے میرے سامنے مت کر کے بات نہیں کرو یار، کر کے بات نہیں کرو. ایک منٹ سنو تو، کر کے بات نہیں کرو ورنہ ہم بہت کر کرتے ہیں. یہ جو آپ نے جو بولا نا کہ میں حضرت عبد القادر جیلانی کو ایسا بول رہا ہوں، میں نے ایسا نہیں بولا ہے کہ وہ دجال ہے. میں نے ایسا بولا ہے کہ اگر انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے تو پھر دجال ہے یا نہیں ہے. تو آپ نہیں بولا ہے کہ ہاں ہے. میں نے یہ کہا اگر کوئی شخص ایسا جھوٹ بولے تو اگر کوئی کرے گا تو وہ دجال ہوگا، اور تو تم نے کرے گا تو دجال نہیں ہوگا. تو ہم نے یہ کہا کہ اگر کوئی میں بتا رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں. میں نے کیا کہا؟ میں سمجھاؤں گا نا. مجھے ہاں یہی بات میں نے کیا کہا؟ میں سمجھاؤں گا نا کہ تم سمجھاؤ گے. چلاؤ نہیں. دجال نہیں ہوگے، یہ بات سمجھاؤ. میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے، اللہ نے اس پہ قدرت رکھتا ہے اللہ کہ کسی کو یہ طاقت عطا کر دے. پہلا میں نے یہ کہا. تم نے یہ کہا اگر کوئی شخص جھوٹا دعویٰ کرے، ہم نے کہا وہ گناہگار ہے. اگر تم کھڑے ہو جاؤ، تم کہہ دو یا تمہارا انجینئر کہہ دے تو لعنت ہے. اور ہم پتہ ہے کیا کریں گے؟ یوں کریں گے، جھوٹا کذاب دجال. لیکن اگر کوئی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بہتان باندھے گا تو اس کا وہی حال کروں گا. اس کا وہی حال کروں گا جو ابھی کچھ دن پہلے ایک پلمبر کے چیلے کا ہوا تھا، یاد ہے؟ نہیں، بات نہیں گھما رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں وہ بتا. جو کہہ رہا ہے تو بھیا میں وہ بتا رہا ہوں. بات گھوم رہی ہے بھیا. نہیں، بات نہیں گھوم رہی، بات گھوم رہی ہے. میری بات سنو. سوال یہ تھا کہ اگر کوئی بھی کرتا ہے جھوٹا دعویٰ کوئی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دجال ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں بے شک. تم نے کیا بولا؟ ہوا. ہاں. تو میں نے یہ کہا کہ اگر ان کا دعویٰ عبد القادر جیلانی کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا تو پھر وہ بھی یہی کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ تو جھوٹا ثابت تو کر. ارے پر اگر ہو گئے تو پھر کیا؟ معاذ اللہ رب العالمین. میں کہہ رہا ہوں تو ثابت تو کر. اچھا، تو میں نے تو ثابت کر دیا. ثابت کر. پہلے تو میں نے. اچھا ابھی تو سڑک پر کیوں آیا؟ نہیں، کیونکہ تو نے شروع کری ہے نا.
تو ابھی تو میں تم بول رہا ہوں نا. تو اب میں تو کر رہا ہوں. اب ٹھیک ہے, سن حوالہ سن. اب حوالہ سن میری بات. اب نہیں اب اسی پہ حوالہ سن. کن فیاکون پہ اب حوالہ تو سن. کن فیاکون پہ حوالہ ثابت تو کرنے دے, میں ثابت کر رہا ہوں. چل کر. ہاں کر. تو جیسے جو دعویٰ ہے کہ لوہے محفوظ کی لکھی ہوئی بات, لوہے نہیں ہوتا ہے, لوہے محفوظ ہوتا ہے. بولنا سیکھ جاہل. سوری, لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی بات مٹا دی. اب صحیح ہے. ٹھیک. اچھا, تو پہلے مطلب بدل گیا تھا, اللہ کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میں کیا بولنا چاہتا ہوں. کیا مطلب اگر پہلے میں نے لوہے محفوظ کو لوہے محفوظ بول دیا تو کیا اللہ کو نہیں پتا چلا ہوگا کہ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ نہیں, لوہے میں اور لوہے میں بہت فرق ہے. لوہا تو وہ مطلب ہے, اگر میرے منہ سے غلط الفاظ نکل گئے تو اللہ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں کیا بولنا چاہتا ہوں. بات تو یہاں مجھ سے کر رہا ہے کہ اللہ سے کر رہا ہے بھائی. تو تجھے بھی تو سمجھ آ گیا. تو نہیں میں الفاظوں کا بہت تیز پکڑ کرتا ہوں. ہاں, تو وہ اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہے کہ تم جیسے جو ہے تھوڑا علم سیکھ لیتے ہیں. نہیں, اس سے فائدہ یہ ہے کہ تم لوگ بتا دیتے ہو کہ تمہارے پاس کتنا علم ہے. آگے بڑھو, ہے کچھ نہیں. آگے بڑھو. ابھی تمہارے علم کے ہم منی خدا بھی پوچھتے ہیں, پہلے ذرا یہ ثابت کرو. چلو ثابت کرو. ہاں, تو ابھی جو تم قصے بیان کرتے ہو, ٹھیک ہے, مجھے ایک بات بتاؤ کہ جنگ خیبر میں مولا علی نے خیبر کا جو دروازہ تھا وہ اکھاڑا تھا یا نہیں اکھاڑا تھا؟ ہاں, اکھاڑا تھا. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح حدیث سے ثابت کر دو مجھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ہاں صحیح حدیث سے ثابت کر سکتے ہو یہ بھائی؟ ہاں ٹھیک کر دیں گے. ابھی بتا دو ایک آدھ حدیث. چلو ٹھیک ہے. ابھی تم نے جو حضرت معاذ والی حدیث بتائی تھی, ذرا اس کا حوالہ دے دو. ہاں, حوالہ دے دو. حوالہ دو. جاؤ. ہاں لو, جلدی. میں نے ایسا تو نہیں جلدی کی آپ سے. ارے میں کروں گا جلدی. چلو بتاؤ. ابھی تم منی خدا پہ تو بھاگنا نہیں, بھی منی خدا پہ ہم تمہاری بہت پٹائی کریں گے. ایسا ہے تو چلو پھر آ جاؤ, منی خدا پر ہی آ جاؤ. نہ پہلے تو ہم یہ بتا دیتے ہیں تم سے, کن فیاکون. ہاں, حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ اپنی کتاب فتوح الغیب, اس کتاب کی ابن تیمیہ نے شرح کی ہے. ابن تیمیہ کون ہے میں نہیں جانتا. اور حاشیہ لکھتا. ارے انجینئر علی مرزا کو جان لیتے, ابن تیمیہ کو نہیں مانتے؟ یہ بابا ہے تمہارے بابا کا. نہیں میں نہیں جانتا ابن تیمیہ کون ہے کیا. لیکن پلمبر مرزا تو جانتا ہے. تو وہ جانتا ہوگا نا, میں کیا کروں اس کا. چلو, ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض کتابوں میں فرمایا, اے آدم کی اولاد, میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جب میں کسی چیز کے لیے کہتا ہوں کن فیکون, تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے. تو میری اطاعت کر, مجھ سے محبت کر, میرا ہو جا, میں تیری بھی شان یہ بنا دوں گا. اگر تو بھی کہے گا کن فیکون تو وہ چیز ہو جائے گی. اور تحقیق اللہ نے یہ شان بہت سارے انبیاء کو بھی دی ہے, اولیاء کو بھی دی ہے, اور اولاد آدم میں بہت سے ایسے ہیں جن کو دی ہے. شرائع فتح الغیب جلد 2 صفحہ 114. اب ایک کام کر, ارے سنو, اب چلو منی غیب پہ آ جاؤ, منی خدا پہ آ جاؤ. چلو منی غیب, منی خدا پہ آ جاؤ. اب ہم دیکھو تو ابھی تم کیسے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے. چلو ذرا یہ بتاؤ, قرآن و حدیث سے ثابت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو یہ صفت دے گا کہ وہ منی خدا بن جائیں گے. چلو ثابت کرو. اس نے جو اگزامپل دیا وہ سمجھ میں نہیں آیا تمہارے. اس نے کہا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے اپنی زندگی یہاں پر پوری اللہ کو دے دے, اللہ کی راہ میں اپنی زندگی نچھاور کر دے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں منی خدا بنا دے گا. منی خدا مطلب اس نے صرف ایسا نہیں بولا منی خدا بنا دے گا, اس نے پورا ڈیٹیل میں سمجھایا ہے کہ کیسے. جیسے کہ کون فیکون والی جو صفات ہے وہ اللہ دے گا. ٹھیک ہے. کبھی موت نہ آنے والی صفات ہے وہ اللہ دے گا, اور کبھی غم نہ دے گا, کبھی نیند نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو صفات ہے جو اللہ کی ہے وہ اللہ دے گا. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی اپنے انبیاء کو اللہ نے یہ صفتیں عطا کریں. کیا دنیا میں بھی وہ انبیاء منی خدا ہو گئے؟ انبیاء مطلب بہت پیٹا جائے گا, بہت پیٹا جائے گا بھائی تو بہت پٹائی ہوگی تیری. بھاگنا نا اس کو. ہاں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منی خدا, اگر خدا ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا ایک ہے, ایک تھا اور ایک ہی رہے گا, نہ منی ہوگا نہ مائکرو ہوگا, کیونکہ اللہ اکبر ہے, کوئی چھوٹا بڑا خدا نہیں ہے.
اور یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے، کفار کا عقیدہ ہے کہ چھوٹے خدا بھی ہوتے ہیں، بڑے خدا بھی ہوتے ہیں. یہی سیم عقیدہ مرزا جیلمی کا بھی ہے کہ منی خدا بھی ہوگا جنت میں اور اس سے بڑا بھی خدا ہوگا. تو یہ تو سراسر شرک ہو گیا، اور شرک کرنے والا پکا جہنمی ہوگا. جیسے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم 72 فرقے میں بٹی، میری امت 73 میں بٹے گی، 72 جہنمی ہوں گے. تو مرزا کا دامن پکڑ کے تم بھی جہنم کی سواری کرو گے انشاءاللہ عز وجل. اب مجھے قرآن و حدیث سے قرآن و حدیث سے مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اللہ نے فرمایا ہے، میں بتا رہا ہوں، اللہ منی خدا کا درجہ عطا کرے گا جنت میں اگر کوئی بندہ اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دے دنیا میں. تو چلو ٹھیک ہے. اب میں بولتا ہوں ہاں کہ مرزا نے یہ بولا کہ جنت میں جا کر منی خدا بن جائے گے لوگ، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مرزا ہو گیا مشرک، شرک کرنے والا. ٹھیک. اور تم لوگ کہتے ہو کہ دنیا میں ہی لوگ ایسے ہیں جو ان کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ایک مرزا پلمبری نے اپنے بابا کو مشرک مان لیا. الحمدللہ ہماری فتح، ہماری فتح. تم نے بھی اپنے آپ کو مان لیا. اور تم اس سے پہلے کہہ چکے تھے کہ تم اس سے امپریسڈ ہو، یعنی کہ تم بھی اس سے پیچھے جاؤ گے اور تم بھی مشرک ہو. تم نے بھی اپنے آپ کو مشرک مان لیا نا. ارے بہت بری پٹائی ہوئی بابو، سوچا بھی نہیں ہوگا تم نے ہے کہ ایسے آج کو کہہ جاؤ گے. بہت گئے